السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم پتھروں کی پلکوں پر ناول کی پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ایک حرف تسلی کا، ایک لفظ محبت کا، خود اپنے لیے اس نے لکھا تو بہت رویا۔ پہلے بھی شکستوں پر کھائی تھی شکست اس نے، لیکن وہ تیرے ہاتھوں ہارا تو بہت رویا۔ شایان گھر آیا تو سامنے ہی اس کی بھابھی اس کی دلہن کے زیورات پھیلائے بیٹھی تھی، شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ شانی، دیکھو رومیسا کے لیے یہ سوٹ کیسا رہے گا۔ آج کل وہ کتنی خوش باش دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے سرسری سی ایک نظر دیدہ زیب زیورات پر ڈالنے کے بعد خود کو قریبی صوفے کے سپرد کر دیا۔ پتہ نہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، وہ کیسے زیورات پسند کرتی ہیں اور کیسے نہیں۔ میری بہن ہے، اب تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ انہیں غصہ آیا تھا، مگر شایان نے پرواہ نہیں کی۔ ہونے والی ہے، ابھی ہوئی تو نہیں۔ فوراً وضاحت دیتے ہوئے اس نے دامن بچایا۔ جواباً وہ اس سے بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا سر اس وقت شدید درد کر رہا تھا۔ آنسا کے حوالے سے اب تک جتنی ذہنی اذیت وہ اٹھا چکا تھا صرف اسی کا دل جانتا تھا، مگر وہ اس کی تکلیف سے باخبر نہیں تھی۔ زندگی میں آج تک وہ صرف محرومیوں کے مرجھائے ہوئے پھول ہی سمیٹتا آیا تھا۔ جن دنوں اسے آنسا رحمان سے محبت ہوئی تھی، ان دنوں وہ محبت کے حقیقی مفہوم سے آشنا بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ تعلیم، ڈگریوں اور ذہانت کے باوجود در در کی خاک چھاننے کی مشقت اور گھر میں بھابھی کی فضول چک چک نے اسے زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ انہی دنوں اپنے ایک دوست کے توسط سے وہ رانو بائی کے کوٹھے پر سکون کی تلاش میں پہنچا تھا۔ اس کا دوست راشد رانو بائی کے کوٹھے پر آنسا نامی رقاصہ کی تعریف میں رطب النسان رہتا تھا۔ آنسا کو پہلی بار سجے سنورے روم میں دیکھتے ہی وہ اس کے بے مثال حسن سے متاثر ہو کر رہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اس کے مستقبل چکر وہاں لگنے لگے۔ رابیل رقص کرتے کرتے آنسا کی آنکھوں میں جو درد تیرتا دکھائی دیتا تھا، اس درد نے شایان کو متجسس کر دیا تھا، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی اس نے جب اس کی ہمراہی حاصل کی تو اس کی دلکش شخصیت بہت سے بند باب کھل کر اس کے سامنے آئی۔ فطرتاً بے حد حساس، نرم دل و صاف لڑکی ہونے کے باعث وہ اس کے دل تک رسائی پا گئی تھی۔ آنسا اسے معمول کے ایک رقص کے تماشائی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، مگر جب اس نے بتایا کہ وہ اس کے حالات جاننا چاہتا ہے تو وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ اس روز آنسا سے اس نے پہلی بار بہت باتیں کی تھی۔ اونچے لمبے قد کا حامل، قدرے سانولی رنگت اور ٹھیک نقوش والا وہ شخص بے حد شاندار تھا۔ وہ اس کے مقابل ہی بیڈ پر ٹک گئی تھی۔ ایک سوال پوچھوں گی تو کیا آپ سچ سچ جواب دیں گی؟ آنسا کا زرتار دوپٹہ اس کے سپرد کر کے صرف دوپٹے کا ایک کونا مٹھی میں دبائے ہوئے بولا تو اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے مقابل بیٹھا وہ شخص صرف اس سے باتیں کرنے آیا۔ شایان صاحب، عورت چاہے کسی کو کوٹھی پر جنم لے یا زندگی کی کوئی الجھن اسے راہ کی طرف لائے، اس رقص کی اسے مجبوریاں ہی کرواتی ہیں۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کیا مشکل سوال ایک دم سے پوچھ لیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی تھی، پھر اضطراب سے ہاتھ مسلتی ہوئی، پتہ نہیں، ہم تو اس حال میں ہیں، ہمیں دیکھ کر ایک پل کے لیے رکتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے دوست بنانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اسے حیران کر رہا تھا۔ آنسا فوری طور پر اسے کوئی جواب نہیں دے سکی، تبھی وہ بولا، آپ بلا جھجک انکار بھی کر سکتی ہیں، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی میں وہ دوسرا شخص تھا جو اسے عزت اہمیت دے رہا تھا، شاید تبھی وہ مثبت جواب دے گئی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ایک رقاصہ کو اتنی تکریم کیوں دے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے دوستی کروں گی جانے کی سوچ کے پیش نظر اس نے کہا تھا، مجھے آپ کی ایک شرط منظور ہے، بس اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمارے تعلق میں کہیں کوئی غرض، کوئی منافقت، کوئی دھوکہ دہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر آنے والے دنوں میں دونوں کے درمیان اجنبیت اور تکلف کی تمام دیواریں گرتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنا حق جتانے لگے۔ اس روز کے بعد وہ اس کوٹھی پر بھی نہیں آیا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے اسے آنسا نے ہی کہا تھا۔ وہ روزانہ شام میں اسے کسی نہ کسی پارک، ہوٹل یا سمندر کے کنارے مل لیا کرتی۔ شایان بڑے بے تکلفانہ انداز میں اسے اپنے گھریلو معاملات ڈسکس کرتا۔ دو بھائی اور 2 بہنیں، جن میں وہ سب سے چھوٹا اور کمارا تھا۔
اپنی بھابھی کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ ایک دوست کے تعاون سعودی جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، مگر آنسا نے اسے روک دیا۔ شایان کے لاکھ انکار اور غصہ کرنے کے باوجود یہ اپنا کوئی ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے کہا۔ شایان اور اس کے سپرد ایک بڑی رقم بھی کر دی۔ شایان اس احسان کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، مگر آنسا نے معاملے میں اس کی ایک نہ چلی اور اسے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر ادھار میں رقم دے دی۔ جو قریباً 3.5 لاکھ کے قریب تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار جم گیا، اس نے غصہ بھی ختم ہو گیا اور دل میں آنسا کے لیے جذبات بھی بدل گئے۔ اب وہ صرف اسے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ عزت بھی کرتا تھا۔ دنیا کے لیے بھلے وہ ایک رقاصہ تھی، مگر اس کے لیے اسے محبت کی دیوی کہتا تھا۔ پھر آنسا نے رقص کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شمع محفل بنی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ آنسا کی ضد کے آگے کوٹھی کی مالکن کی کچھ نہ چلی۔ سست روی سے چلتا ٹانگا بالآخر پرانی حویلی کے سامنے آ رکا۔ انزلہ نے دیکھا ارد گرد کے تمام مناظر بدل چکے تھے۔ وہ کچے گھر، کشادہ گلیاں، ہرے بھرے پیڑ، اب کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں۔ ٹانگے کے پچھلے حصے سے اپنا بیگ گھسیٹ کر کندھے پر لٹکاتے ہوئے اس نے پرس کو کوچوان کا مطلوبہ کرایہ دیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آسمان پر بادل گھر گھر کر آ رہے تھے۔ دور کہیں پن چکی کے چلنے کی مدھم آوازیں سے سنائی دے رہی تھی۔ پل کے پل وہ ارد گرد کے گھروں سے کئی ننگ دھڑنگ بچے نکل کر اس کے قریب جمع ہو گئے۔ حقیقی شعور اور زندگی کی آسائشات سے قطعی بے خبر وہ بچے اتنے ہی پیارے تھے، وہ باہوں میں بھر کر ان پر پیال اٹھاتی، مگر وہ اس وقت ان سے مانوس نہیں تھی۔ لہٰذا ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈال کر وہ اپنی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ایک تیز رفتار قدم بڑھا رہی تھی کہ ایک تیز رفتار جیپ دھول اڑاتے ہوئے عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انزلہ نے بے حد حیرانی کے ساتھ جیپ میں بیٹھے شخص پر تفصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ سرزمان سے بدتمیزی کے بعد پورے ایک ہفتے تک اس نے یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ انوشا اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی وجہ سے کسی بھی اذیت میں مبتلا رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا اسے، مگر پورے ایک ہفتے تک وہ نہیں آیا تھا۔ ادھر سرزمان کی نوازشات اس پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز یونیورسٹی میں اس کا آخری دن تھا۔ فائنل ایئر کے تمام طالب علم فارغ کیے جا رہے تھے۔ الوداعی پارٹی میں سرزمان نے اپنے تمام طلباء سے لازمی شرکت کی درخواست کی تھی۔ انوشا کو یقین تھا کہ انوشا بلیک گریپ کے نفیس سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے باوجود وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ صبا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اکثر طلباء اس موقع پر ایک دوسرے سے بچھڑنے کے دکھ سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اسے چونکہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا تھا، لہٰذا بڑی مشکل سے وہ تقریب اٹینڈ کر پائی تھی۔ سرزمان بھی بلیک شلوار قمیض میں ملبوس نظر آ رہے تھے، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ انصار آٹوگراف لینے آئی تھی تو انہوں نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا۔ مس انوشا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پوری کلاس میں میری سب سے زیادہ فیورٹ طالبہ ہیں اور اسی طور پر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بنا کسی تمہید کے نہایت مناسب الفاظ میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ جو ہمیں دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اچانک چونک کر حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی خوبصورت کلین شیو چہرے پر بکھرا اطمینان اور آنکھوں میں رقص کرتی روشنی اسے ان کے دل کے بہت سے چھپے رازوں کا پتہ دے رہی تھی۔ شاید تبھی وہ کنفیوز تھی۔ سر، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ آپ کے اور میرے بیچ اسٹیٹس کا بہت فرق ہے۔ میں ایسی فضول چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے صرف ایسی ہمسفر مطلوب ہے جس کے ساتھ میرے لیے فخر اور سکون کا باعث ہو، جو مجھے مخلص پیار دے سکے، اور ہمسفر صرف ویل آف نہیں ہوتے۔ انوشا کا سر آپ ہی احترام میں جھک گیا تھا۔ آپ کی خاموشی مجھے خوش فہم ہونے کا موقع دے رہی ہے انوشا، وہ پھر سے بولے۔ جواب میں وہ آہستہ سے سر اٹھائے ہوئے بولی، اور آپ کی خواہش مجھے میری خوش بخت ہونے کی نوید دے رہی ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ خوب دل کھول کر ہنسے تھے۔ ریئلی تھینکس سویٹ لٹل گرل، خدا نے چاہا تو آپ میری رفاقت میں صرف خوشیاں اور مسکراہٹوں سے ہی وابستہ رہیں گی۔ آپ امتحانات سے فارغ ہو جائیں، پھر میں امی کو آپ کی آنٹی صاحبہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی کے معاملات بھی جلد ہی نبٹ جائیں گے، پھر آپ کی رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ایک ادر ٹویٹر بھی رات دن کے لیے مفت میں مل جائے گا۔ انوشا نے پل کے پل نظر اٹھا کر شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر ان کے سیل پر کال آ جانے کی وجہ سے موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے کھسک گئی۔ وہ ابھی پلٹ کر آگے بڑھ ہی رہی تھی، پیچھے کھڑے شاہزر سے بہت زور سے ٹکرا گئی۔
جانے وہ کب آیا تھا اور کب سے وہاں کھڑا ان کی نہایت پرائیویٹ باتیں سن رہا تھا۔ سوری، وہ تو پہلے ہی کنفیوز تھی، اس نئے اتفاق پر مزید گھبرا گئی۔ تاہم ایکسکیوز پر وہ خاصی درستگی سے بولا، شٹ اپ، تم جیسی لوز کریکٹر لڑکیوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اسے شاہزر کی سوچ پر اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ وہ جو پوری یونیورسٹی میں اپنی قابلیت اور خوش مزاجی کے باعث ہر دل عزیز تھی، اس لڑکی کے لیے کتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے اس نے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس الفاظ کی وضاحت اور وجہ دریافت کرتی، وہ خاصے کروفر بھرے انداز میں اپنے راستے سے ہٹاتے دب دب کرتا اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس روز پوری الوداع تقریب میں بے حد اپسٹ رہا تھا۔ انوشا رحمان کے ساتھ ساتھ آج کل گھر میں اس کی ماما نائلہ بیگم اور چھوٹی بہن شافیہ افندی کے درمیان چلنے والی سر جنگ بھی اسے بے حد ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنی ماما کے ساتھ بے حد اٹیچ تھا۔ اسے یاد تھا جب صرف 7 سال کا تھا اس کی دادی کی وفات ہو گئی تھی۔ شافیہ اس وقت محض 3 سال کی تھی۔ تب اس کی ماما نے ان دونوں کی بہتر پرورش کے لیے بہت سی مصیبتیں اٹھائی تھیں۔ وہ پڑھی لکھی تھی، مگر اس کے باوجود انہیں کسی باوقار ادارے میں بہترین ملازمت نہیں مل سکی تھی۔ بہت تگ کے بعد انہیں کسی فیکٹری میں معمولی تنخواہ پر ملازم رکھا گیا تھا۔ صبح 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک وہ سلائی کرتی تھی۔ اپنے بچوں کو خود پالنے اور خود داری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس معمولی ملازمت کو بھی صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا تھا۔ روزانہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ بیدار ہونا انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ صبح نماز کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ شاہزر اور شافیہ کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ پھر ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے کے بعد وہ انہیں اسکول وین میں بٹھا کر خود اکثر ناشتہ کیے بغیر فیکٹری چلی جاتی، جہاں دن بھر سلائی کرنے کے بعد ان کی واپسی شام ڈھلے ہوتی۔ شاہزر اور شافیہ اس وقت تک اسکول میں ہی ٹیوشن لیتے تھے۔ نائلہ بیگم کے گھر واپسی کے بعد ان کا رکشہ آ جاتا تھا۔ تب تک تھکن سے بے حال ہونے کے باوجود وہ ان کی کچھ نہ کچھ تیار کر چکی ہوتی تھی، مگر گھر چونکہ ان کا اپنا تھا لہٰذا وہ در بدر بھٹکنے سے بچ گئے تھے۔ بہن بھائی حسب توقع ان کی مدد کرتے رہتے تھے، مگر زیادہ سے زیادہ اپنے بل بوتے پر ہی اپنے بچوں کو بہترین زندگی دینے کی خواہاں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدرت ان پر مہربان ہوتی گئی اور ایک اچھے ادارے میں کسی کے توسط سے انہیں بہترین ملازمت مل گئی۔ یوں وقت اور حالات بہتر ہوتے گئے اور اچھی تنخواہ کفایت شعاری کے ساتھ وہ بہت سے پیسے پس انداز بھی کرتی رہی۔ یوں کچھ ہی سالوں کی انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنا ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول کھول لیا۔ شاہزر اس وقت میٹرک کلیئر کر چکا تھا، جبکہ شافیہ مڈل کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ نائلہ بیگم اور شافیہ دونوں سے ہی اس کی محبت مثالی تھی۔ اسے کسی صورت اپنی ماں اور بہن کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں تھے۔ وجہ تھی کہ شعور سنبھالنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اپنی ماں اور بہن کی خوشنودی بنا لیا تھا۔ وہ نائلہ بیگم کا کوئی بھی حکم نہیں ٹالتا تھا، حقیقی معنوں میں وہ اپنی ماں کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتا تھا۔ شاید یہ نائلہ بیگم سے اس کی بے انتہا محبت اور ان کی بہترین تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ دوسری عام لڑکوں کی طرح آوارہ اور بدتمیز نہیں تھا۔ گو زندگی اب بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی ماما نے اپنی انتھک محنت سے نہ صرف اپنے چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول کو ہائی سیکنڈری درجہ دلایا تھا، بلکہ اب اسلام آباد میں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک بھی کھول لیا تھا، جو ان کے ذہانت اور محنت کی وجہ سے بہت جلد کامیاب ہو گیا تھا۔ گھر میں پیسے کی فراوانی تھی، مگر اس کے باوجود الجھنیں بڑھ رہی تھی۔ قدرے حساس ہونے کی وجہ سے وہ ہر معاملے کو بہت گہرائی سے لیتا تھا۔ شافیہ، جو اس سے 3 سال چھوٹی تھی، شروع سے ہی زیادہ تر سائلہ بیگم کے ساتھ اٹیچ رہی تھی، جو ان کی چھوٹی خالہ تھی۔ وہ لوگ چونکہ پنڈی میں رہائش پذیر تھے، لہٰذا ہر ویکینڈ پر وہ اپنی ماما کے ساتھ یزدانی پیلس چلا جاتا تھا، تو کبھی سائلہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی۔ شافیہ سائلہ بیگم کے پاس زیادہ رہتی تھی۔ دونوں بہنوں میں مثالی پیار تھا۔ شاہزر اپنی ماما کے ساتھ اپنی اکلوتی آنٹی سے بہت اٹیچ تھا۔ اپنی ماما نائلہ بیگم کی معرفت سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی آنٹی سائلہ بیگم نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی والدین کی عزت رکھنے کے لیے ان کی شادی کی تھی اور دوسری اپنی پسند سے۔ اپنے شوہر سے ان کی صرف ایک بیٹی تھی، جبکہ دوسرے شوہر سید کمال یزدانی صاحب سے ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹے دونوں بڑے تھے، جبکہ بیٹی شافیہ کی ہی ہم عمر تھی۔ بچپن سے ہی نائلہ بیگم کی خواہش پر انہوں نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ساحل یزدانی MBA کرنے کے بعد کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا، جبکہ چھوٹا اسنان یزدانی ابھی زیر تعلیم تھا اور تعلیم کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ شافیہ کی نسبت اس کے بڑے بیٹے ساحل کے ساتھ طے تھی، جو کسی اور کو پسند کرنے کے باوجود شافیہ کو اپنانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ شاہزر کی طرح اس میں بھی اپنی ماں
کے حکم اور ان کی خواہش کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سائلہ بیگم کے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی بریرہ کا رشتہ شاہ زر سے طے تھا اور وہ اس حوالے سے اکثر بریرہ کو کچھ نہ کچھ کہہ کر تنگ کرتا رہتا تھا۔ نائلہ بیگم کی معرفت ہی ابھی پچھلے دنوں جو بات اس کے علم میں آئی تھی وہ اس سے بے حد اپسٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن شافیہ جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، انگیج ہونے کے باوجود سید کمال صاحب کے پہلے بیٹے زوار علی حسن کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ سائلہ بیگم کی زبانی وہ اکثر ان کے سوتیلے 2 بچوں کا تذکرہ سنتا رہتا تھا، مگر ان سے ملنے یا انہیں دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1-2 بار اس نے اپنی مما سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ زوار جو سائلہ بیگم کا سوتیلا بیٹا ہے وہ کراچی میں اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے۔ کبھی کبھار کمال صاحب کے بلاوے پر یزدانی پیلس بھی چکر لگا لیتا ہے، جبکہ ان کی بیٹی اپنے تیسرے نمبر کی خالہ کے پاس رہتی تھی اور ان کے پچھلے 10-12 سالوں سے یزدانی پیلس والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بہن نے صاف الفاظ میں کسی بھی صورت سائلہ بیگم کے بیٹے ساحل کے ساتھ شادی کرنے سے قطعی انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نائلہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ زر نے اپنے طور پر ہر ممکن طریقے سے شافیہ کو سمجھا دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ہرگز نہیں مان رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی ضد نائلہ بیگم کے لیے کتنے مسئلے کھڑے کر سکتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ بات سائلہ بیگم کی سماعتوں تک پہنچتی، انہوں نے اچانک اپنی بیٹی کی فوری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر سائلہ بیگم خود بھی یہی چاہتی تھی، لہٰذا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی مثال پر شادی کھاتے ہوئے انہوں نے ساحل اور شافیہ کی شادی کے دن رکھ دیے، جبکہ شاہ زر اور بریرہ کے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ شافیہ کو اپنی ماں اور بھائی کے ان ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے خود کو کمرے میں محصور کر کے بھوک ہڑتال کر دی، مگر نائلہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ صرف بیٹی کے دل کی خوشی کے لیے وہ اپنی زندگی اور رشتوں کو الٹ پلٹ کر رکھنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں پر جان نچھاور کرنے والی ماں اب جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے شاہ زر کا ڈپریشن بڑھ کر رہ گیا تھا۔ ادھر انوشا اپنا سامان سمیٹ کر لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی گزشتہ شب یزدانی پیلس پہنچ گئی تھی۔ سید کمال صاحب کی آنکھوں میں اسے لمبے عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر آنسو بھر آئے تھے، لہٰذا وہ بہت دیر تک اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار کرتے رہے تھے۔ انوشا خود بھی اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ ماں باپ دونوں کے ہوتے وہ بے سہاروں سے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ سائلہ بیگم کو انوشا رحمان سے کمال صاحب کا پیار ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ انوشا شکل و صورت میں ہوں بہو اپنی ماں پر گئی تھی، لہٰذا جب بھی ان کی نگاہ اس کے چہرے کی طرف اٹھتی اس کے اندر کا جلاپا تن بدن میں عجیب سی آگ لگا دیتا۔ انہیں وہ دن یاد آنے لگے جب سید کمال صاحب کی رفاقت نصیب نہیں ہوتی تھی اور گھنٹوں کمرے میں بند رہ کر رویا کرتی۔ کمال صاحب زمین دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اعلیٰ تعلیم کے گھر سے گاؤں سے شہر آئے تھے۔ یہی کالج میں ان کی سائلہ بیگم اور ان کی بھائی سے آشنائی ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ بعد ازاں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب کمال صاحب گاؤں واپس گئے تو وہاں ان کے گھر والوں نے جمال الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کے دن بھی رکھ دیے تھے۔ اپنے طور پر انہوں نے کافی احتجاج بھی کیا تھا اور اپنی ماں کو جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہے تھے اور یوں صدف بیگم ان کے ہمسفر بن کر اپنی بڑی بہن نصرت خانم کے ساتھ ان کے گھر داخل ہوئے۔ سائل بیگم کے لیے وہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ تصویروں میں ہی اپنے محبوب کے پہلو میں کسی اور عورت کو بیٹھے دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ کمال صاحب کے بعد وہ خود بھی زیادہ عرصہ کنواری نہ رہ سکی تھی، تاہم شادی شدہ ہو کر بھی وہ صدف بیگم کی زندگی میں زہر گھولنے سے باز نہیں رہی تھی۔ اپنے دل کے جلتے لاؤ کو کسی طور سد کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر سے قطعی بے نیاز ہر روز ان کے گھر چلی آتی اور پھر صدف کو اپنے اور کمال کے محبت کے قصے خوب تفصیل سے سنایا کرتی۔ صدف سمجھدار عورت تھی۔ ابتدا میں کئی ماہ تک وہ سائلہ بیگم کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہی، تاہم انوشا کی پیدائش کے بعد انہوں نے کمال صاحب کی توجہ سائلہ کی طرف مبذول دیکھی تو آہستہ آہستہ ان کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنا شروع ہو گئی اور انہوں نے ہر لمحہ کننا شروع کر دیا۔ انوشا کی پیدائش پر سائلہ بیگم کا غم و غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ کمال صاحب سے الجھی تھی، یہ سب کیا ہے کامی؟ جب تمہیں اس عورت سے کوئی سروکار نہیں، تمہارے جسم اور روح پر صرف میرا حق ہے، تو پھر بیٹے کے بعد یہ بیٹی کیوں آئی دنیا میں؟ بلند آواز میں چنگھاڑتے ہوئے کمال صاحب کے کمرے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے جس کے نتیجے میں کمال صاحب سے پٹائے تھے، جبکہ صدف انگشت بعد دندان رہ گئی تھی۔ وہ اندر
اپنے کمرے میں بیٹے کو سلانے کے بعد بیٹی کو فیڈ کروا رہی تھی، جبکہ کمال صاحب اور سائلہ بیگم باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کمال صاحب نے سائلہ بیگم کا غصہ کم کرنے کے لیے قدرے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، خدا کا واسطہ ہے سائلہ، آہستہ بولو، صدف سن لے گی۔ سنتی ہے تو سن لے، میں کسی کا لے کر نہیں کھاتی ہوں جو کسی کا ڈر ہو مجھے۔ ہاں اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک جھوٹے فریبی شخص ہو، مجھ سے جھوٹی محبت کے سوائے بکواس کے اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی۔ غصے سے تن فن کرتی وہ کمال صاحب کے لاکھ روکنے کے باوجود وہاں نہیں ٹھہری تھی، اور پھر یوں ہوا جہاں سائلہ بیگم کی کمال صاحب سے ناراضگی ہوئی، وہیں صدف اور بیگم انوش رحمان بھی ان کی توجہ سے یکسر محروم ہو گئے۔ کمال صاحب اپنی محبت کو راضی کرنے کے لیے ان دونوں کی ذمہ داری سے یکسر غافل ہو گئے تھے۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے خود بھی چلا گیا کنارہ کر کے، جگمگاتی ہیں تیرے شہر کی گلیاں ہم سے، اپنے ہر عشق کو پلکوں پہ ستارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، چلو حوصلہ اپنے دل کا کچھ روز بنا تیرے گزارا کر کے۔ ایس پی شجاع حسن کے شاندار بنگلے میں اس کی جاب کا آج پہلا دن تھا۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث وہ خود بھی گھر پر تھے۔ ماما نہایت پراعتماد لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود شجاع حسن کے سامنے آتے ہی اس کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اسے ارسلان کی ضد اور اپنے دل کی بے بسی پر غصہ بھی آتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس معاملے میں خود کو قطعی مجبور تصور کرتی تھی۔ ابھی تک اس نے شجاع حسن کی بیٹی کا دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ دل کے اندر یہ خوف بھی برابر سر اٹھا رہا تھا، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر شجاع حسن نے عین موقع واردات پر اسے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اسے تو چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا 1% بھی تجربہ نہیں تھا۔ کیا وہ اس کی بیٹی کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کی فرائض سر انجام دے کر اسے مطمئن کر پائے گی؟ ایسے کتنے ہی سوال پچھلے گھنٹوں سے اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے، مگر وہ سب کچھ اللہ رب العزت پر چھوڑے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ لائٹ براؤن کلر کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی خود کو تسلی دے رہی تھی، جب ایس پی شجاع اس کے عمل سے باخبر ہو کر اپنی چھوٹی سی 4 سالہ بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے وہیں لاؤنج میں اس کے مقابل آ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ انہیں دیکھتے ہی ماما نے پھر سے سلام جھاڑا تھا، جس کا جواب انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دیا تھا، یہ میری بیٹی ہے عائشہ، تھوڑا چڑچڑا مزاج رکھتی ہے، پہلے تنگ کرے گی، مگر آہستہ آہستہ آپ پیار اور توجہ دیں گی تو مانوس ہوتی جائیں گی۔ آپ صرف اس کا خیال رکھیں گی، جواب میں تینوں وقت کا کھانا، رہائش اور معقول تنخواہ آپ کو ملے گی۔ یاد رکھیے یہاں گھر میں میرے ابو جی بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ تنہائی پسند انسان ہیں، شور شرابہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا خیال رکھیے گا کہ 5 منٹ کے لیے بھی گڑیا کو رونے کا موقع نہ دیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ابو جی آپ کو خوب ڈانٹنے سے ہرگز پرہیز نہیں کریں گے۔ ایک تو اس بندے کی شکل ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھی، اوپر سے اس کی باتیں امامہ کو اپنی جان سخت مشکل کے عالم میں پھنسی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، میں اصول پسند ایماندار آدمی ہوں، جھوٹ اور بے ایمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ پر ملازمت کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہوگا، جب تک دل چاہے کیجیے گا، اکتا جائیں تو چھوڑ کر چلی جائیے گا، یہاں بھی آپ کو پوری آزادی حاصل ہے، اپنے اور گڑیا کے لیے جو چیز چاہیے ملازم سے کہہ کر منگوا سکتی ہیں، صفائی کے لیے ایک ملازمہ بھی آتی ہے، کھانا پکانے کے لیے باورچی بھی ہے، باہر کے کاموں کے لیے چوکیدار کے علاوہ ایک نوعمر لڑکا رکھا ہوا ہے جو آج کل چھٹی پر ہے، 2-4 روز تک آ جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پہلی بار وہ اسے مسلسل بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ امامہ کو اعتراف کرنا پڑا، وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت لب و لہجہ بھی رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ سر پڑ رہے تھے۔ آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، آپ گڑیا کو سنبھال لیں۔ ماما اس کے سامنے نظر جھکائے بیٹھی تھی، دل ہی دل میں وہ ارسلان حیدر کو گالیوں سے بھی نواز رہی تھی۔ ایس پی شجاع حسن اپنی بیٹی کو اس کی تحویل میں دینے کے بعد اپنے بیڈ روم میں گیا اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے چوکیدار سے کچھ دیر بات بھی کی تھی۔ ہاں بولو مون۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی ماما نے سکون کی سانس لی اور فوراً پرسنل سیل سے ارسلان کو نمبر ملایا۔ ہاں بولو مون۔ وہ شاید کہیں روڈ پر تھا، گاڑیوں کے بہت زیادہ شور کی آواز آ رہی تھی۔ امامہ کا غصہ ایک دم سے بڑھا تھا، ارسلان میں یہ جاب نہیں کر سکتی، وہ ایس پی بہت ٹیڑھا بندہ ہے، اوپر سے اس کی بیٹی مجھ سے سنبھل نہیں رہی ہے، پھر بوڑھے باپ کا روب بھی ڈال کر گیا ہے مجھے پر آئی ایم سوری، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ سخت پریشان بھی تھی، اس شاندار گھر میں اپنی قید کا احساس اس کا دل جکڑ
رہا تھا، مگر ارسلان اس کی حالت سے یکسر بے خبر اپنی ہی غرض رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، پاگل مت بنو مون، کچھ نہیں ہوتا تمہیں وہاں، میں ماما سے بات کر کے تمہارے گاؤں جانے کا بتا چکا ہوں۔ اس کے غصے اور خوف کی خائف ہو کر اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ یہاں شور بہت زیادہ ہے، مجھے تمہاری آواز صاف سنائی نہیں دے رہی، کہیں رک کر بات کرتا ہوں تم سے، کہنے کے ساتھ اس نے کال کاٹ دی تو ماما بے چارگی سے اپنے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ شجاع حسن کی بچی اپنے باپ کو قریب نہ پا کر اس کی اجنبی گود میں رونا شروع ہو چکی تھی، لہذا موبائل پر اسے پھر سے اپنے پرس میں ڈال کر وہ ہر ممکن کوشش سے بچی کو چپ کروانے میں مصروف ہو گئی۔ شایان حیدر کے دل میں جیسے ہی آنسا کے لیے فیلنگز تھی، اس نے آنسا کو کہا بھی کہیں میرے ساتھ بھاگ چلے۔ پہلی بار جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار آنسا سے کیا، وہ چونک کر ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی؟ اسے آنسا کا ہنسنا برا لگا تھا، جواب میں اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ سوری، لیکن تم بہت سادہ ہو شانی، بھلا زمین اور آسمان کا کیا میل ہے؟ کیسی زمین، کون سا آسمان؟ میری خواہش کو فضول فلسفوں میں مت ڈالو آنسو۔ وہ اسے آنسو ہی کہتا تھا۔ آنسا اس لمحے سخت دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ میں ٹال نہیں رہی شایان، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں، تمہاری اور میری حیثیت میں بہت فرق ہے۔ تم اچھے لڑکے ہو، شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، اور میں وہ سب کچھ تمہیں نہیں دے سکتا۔ سب میری وجہ سے تم پر انگلیاں اٹھائیں گے، اور میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن برداشت نہیں کر سکتی کوئی میری وجہ سے تمہیں اذیت دے۔ یہ آج جذبات میں اٹھایا گیا تمہارا کوئی قدم کل کو تمہارے لیے کوئی پچھتاوا نہ بن جائے۔ وہ بکھرے ہوئے تھی، اسے دل سے ایک سہارے کی ضرورت تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی خودداری کا بھرم رکھا تھا۔ شایان حیدر کی آنکھوں میں اب الجھن تھی۔ بے شک وہ جو کہہ رہی تھی اسے جھٹلانا یا اس سے نظریں چرانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آنسو، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں کھو کر زندہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس کے لفظوں میں عکاس تھی۔ آنسا دھیمے سے مسکرا دی۔ کھو کون رہا ہے؟ جب تک تم چاہو ہمارا تعلق یوں ہی برقرار رہے گا، اس نے کہا تھا۔ جواب میں شایان ممنون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر آنسا رحمان کی اجازت کے بعد اس نے اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ پہلے جو اسے کوستی نہیں تکتی تھی، اب اس کا کاروبار چلتے ہی اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کروانے کے لیے باضد ہو گئی تھی۔ کچھ بھائی کی طرف سے بھی پریشر تھا، اور کچھ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، لہٰذا قطعی ناپسندیدگی کے باوجود اس نے زہر کا کڑوا گھونٹ بھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم اس نے طے کر لیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ آنسا سے ملنا کبھی ترک نہیں کرے گا۔ اس روز جب آنسا کو اپنی شادی کا کارڈ دینے کے لیے گیا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پورے 20 منٹ وہ پارک میں اکیلا بیٹھ کر اس کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ پورے 20 منٹ بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پارک میں داخل ہوئی تو وہ الجھ گیا۔ مل گئی فرصت، یاد آ گیا کسی نے ملنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ وہ اس کے غصے پر مسکراتے ہوئے اس کے مقابل ہی بیٹھ گئی تھی۔ سوری شان، اصل میں میں پھر کوئی بہانہ، پھر کوئی نئی کہانی۔ صاف سے کہہ دو کہ تم ہاتھ آئی دولت کو ٹھوکر نہیں مار سکتی۔ فرصت ملی تو ملنے کا خیال آیا، اب بھی نہ آتی؟ میں کوئی مرد تو نہیں جاتا تمہارے نہ آنے سے۔ اس کا غصہ جب دماغ پر چڑھ جاتا تھا اسے ہوش ہی نہیں رہتا وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب بھی اس کے الفاظ پر آنسا کا سر جھک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی یخلق گہری ہو گئی تھی، جانے کیوں وہ ساری دنیا کے کہے سے بے پرواہی برت جاتی تھی، مگر اپنے پیشے اور حیثیت پر شایان حیدر کی زبان سے نکلا ایک لفظ اسے چابک کی طرح لگتا تھا۔ شایان کو کچھ ہی لمحوں میں اپنے کہے گئے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً معذرت کا دامن تھام لیا۔ سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم مجھ سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اب پشیمان دکھائی دے رہا تھا۔ آنسا کے اندر کئی درد ایک ساتھ سر اٹھا۔ کوئی بات نہیں، جہاں ساری دنیا کہتی ہے وہاں تم نے بھی کہہ لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر لب پھیلنے کے لیے انکاری تھے۔ بولو شان، آج اسپیشلی ملنے کے لیے کیوں بلایا؟ وہ وجہ جانتی تھی، مگر اس کے باوجود صرف اس کی شرمندگی کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے پوچھا۔ تبھی وہ کوٹ کی جیب سے اپنی شادی کا کارڈ نکال کر اسے تھماتے ہوئے بولا، یہ لو میری شادی کا کارڈ، تمہاری فرمائش پر کبھی ناپسندیدہ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ مگر کان کھول کر سن لو آنسا، اگر تم نے میری شادی کے فنکشن میں شرکت نہ کی تو میں عین نکاح کے وقت مکر جاؤں گا۔ اس کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ پھر بھی کوئی خوش مزاجی سے مسکرا دی۔ میں آؤں گی، تم شادی سے انکار مت کرنا۔ تھینکس۔ اسے مسکراتے دیکھ کر شایان نے بھی اطمینان سے مسکراتے ہوئے اس کی
ہاتھ تھامے۔ دنیا کے 95% مردوں کی طرح وہ بھی اس وقت اپنی محبت کی آنکھ میں تیرتے درد کی گہرائی کو ناپ نہیں سکا تھا۔ وہ احساس جو اس کے زندہ رہنے کا حاصل ہو، آپ کی زندگی کی راحتوں کا محور ہو، اس احساس کو خود اپنے مرضی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کو سونپ دینا کیسی اذیت ہے، اس کا اندازہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جو محبت میں درد اور احساس کی وادی سے گزر چکا ہو۔ اس وقت اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر جانے کیوں، وہ چاہنے کے باوجود آنسا سے اس وقت اس کے زخمی پاؤں کے متعلق کوئی ایک سوال بھی نہیں پوچھ سکا تھا۔ انزلہ شاہ حویلی کے گیٹ کے قریب کھڑی جیپ میں بیٹھے شخص سے ابھی کچھ پوچھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ زن سے آگے بڑھ گیا، تب وہ بھی بے پرواہی سے سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ اندر حویلی کے وسیع برآمدے میں دادی اماں اپنے تخت پر بیٹھی رنگ برنگے کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی کا بھاری گیٹ پار کرتی ہوئی اندر چلی آئی، کبوتروں کو دانہ ڈالتی دادی کی نگاہ جوں ہی اس کی طرف اٹھی، ان کے ہاتھ رک گئے۔ دادی ماں بیگ وہیں کشادہ سین میں پھینک کر وہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف لپکی اور ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ دادی ماں کے لیے ایک لمحے عرصے کے بعد اس کی یوں آمد کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ تبھی وہ اسے خود میں سموتے ہوئے قطرے بے یقینی سے بولی، دادی یاد آ گئی تجھے؟ آپ بھولی ہی کب تھی دادی، پچھلے چند سال آپ سے دور رہ کر جیسے میں نے بسر کیے ہیں صرف میں ہی جانتی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ جواب میں دادی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا۔ اچھا چپ کرو، یہ بتا کس کے ساتھ آئی ہے؟ ان کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ انزلہ تخت پر اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اکیلی آئی ہوں دادی ماں، ساتھ کون آتے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اور پھر میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں؟ تیرا باپ بھی نہیں ڈرتا تھا کسی سے، مگر وہ مرد تھا بیٹے، اور تو عورت ہے۔ مردوں کے اس معاشرے میں عورت چاہے کتنی ہی مضبوط اور حوصلہ مند کیوں نہ ہو، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کی نرم انگلیاں انزلہ کا سر سہلا رہی تھی، تبھی وہ ٹھٹکی۔ میں عورت نہیں ہوں دادی ماں، لڑکی ہوں، لڑکی۔ آپ دیکھنا، جیسے میرے پاپا نے شیر بن کر زندگی بسر کی تھی، میں بھی ویسی ہی زندہ رہوں گی۔ آپ میری فکر نہ کریں، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہر کیوں نہیں آئی؟ دادا جی کے بعد یہاں تنہا کیسے رہ رہی ہیں؟ تنہا کہاں ہوں بچی، پورا گاؤں میرے ساتھ ہے۔ ایک بچی سپارہ پڑھنے آتی ہے اور گھر کا سارا کام نپٹا جاتی ہے۔ ایک بچہ تیرے دادا جی کی زمین پر ہل چلاتا ہے اور فصل کا آدھا ایمانداری سے میرے سپرد کر دیتا ہے۔ میں اکیلی جان کہاں یہ کام لے کر جاؤں گی؟ بس دن رات یہاں بیٹھے تیرا انتظار کرتی، کب تو بڑی ہوگی اور کب اپنی دادی سے ملنے آئے گی۔ وہ جیسے ابھی تک اس کی آمد پر بے یقین تھی۔ انزلہ نے اسی لمحے ان کے ہاتھ تھام کر چومے۔ میری سونی دادی ماں، اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے آ گئی ہوں۔ آپ دیکھیے گا اب آپ کی بیٹی کیسے بیٹا بن کر آپ کی خدمت کرے گی۔ اس سے دل کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحوں میں قریباً سارے گاؤں سے دادی کے ملنے والی خواتین اسے دیکھنے حویلی آ رہی تھی۔ میری پوتی ہے انزلہ، لندن سے آئی ہے ڈگریاں لے کر، اب یہیں رہے گی اس گاؤں میں۔ انزلہ نے دیکھا ان کے چہرے پر اس لمحے اتنے خوبصورت رنگ بکھر رہے تھے کہ وہ زیادہ دیر نگاہ جما کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ اگلے 4-5 روز تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ گاؤں کی سیدھی سادی خواتین یوں آ کر روز اس سے ملتی جیسے وہ کوہ سے آئی ہوئی ہو۔ اس روز اچانک اسے یاد آیا تھا کہ اس کے یونیورسٹی فیلو مہران شاہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے، لہٰذا وہ دادی ماں سے اس کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ دادی ماں، یہاں کسی عبداللہ صاحب کا گھر ہے جن کا بیٹا مہران اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر گیا ہوا تھا؟ ہاں کتی خیر، متوقع طور پر دادی نے فوراً سر ہلا دیا۔ کہاں ہے؟ یہیں قریب ہے، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ بس ویسے ہی، مجھے وہاں جانا ہے۔ چلی جاؤں؟ ہاں چلی جا، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ دادی جانے کس رو میں بیٹھی تھی، اسے فوراً اجازت دے ڈالی۔ پچھلے 7-8 دنوں میں آج پہلی بار وہ حویلی سے باہر نکل کر آئی تھی۔ دادی ماں نے اسے مہران شاہ کے گھر کے متعلق بتا دیا تھا، تبھی وہ خاص سے پراعتماد انداز میں قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک پڑی۔ نگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر پنکھٹ کے قریب کھڑی ایک خوبصورت دوشیزہ کا بازو اس وقت اسی گنڈا ٹائپ شخص کی گرفت میں تھا جسے اپنے گاؤں آمد پر حویلی کے گیٹ کے قریب اس نے جیپ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ بڑی بڑی خونخوار اور گھنی داڑھی کے ساتھ اس شخص کا حلیہ بھی اتنا رف تھا کہ وہ اسے بغور دیکھنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کی نگاہ کے سامنے کھڑی لڑکی بری طرح گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے گنڈے ٹائپ شخص سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ
बर्दाश्त का मादा ना रखते हुए चिल्ला उठा, क्या हो रहा है यहाँ? इसकी बुलंद पुकार पर जहाँ लड़की ने हरासा होकर इसकी तरफ देखा था, वहीं सनी दादा ने भी कदरे हैरान होकर गर्दन मोड़ी थी। इस लड़की का हाथ छोड़, और असहद जज्बाती हो गई थी जब सनी दादा कुएं से यह लड़की पानी भर रही थी इसके करीब आ गया। अब जाओ जहन्नुम में। वो अपने मुकाबिल खड़े शख्स की मोटी मोटी आंखों में देखते हुए बेहद खौफी से बोली। जब वह मुस्कुराते हुए बोल, इतना गुस्सा किस लिए अंजला शाह? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब के इसकी आंखें हैरानी से फैली थी। तब वो बोला, कल बताऊंगा। वैसे सनी दादा के गांव में तशरीफ आवरी पर शुक्रिया। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो जीप में बैठकर भरपूर निगाहों से ओझल हो गया, जबकि अंजला हक्का बक्का सी वहीं खड़ी इसे देखती रह गई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी किस्त पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।